अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मरकज और सूबों में निगरान हुकूमतें आने के बाद अब नई कहानियां शुरू हो गई हैं और नए सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ हलकों में मीडिया के तज्ज़ियाती हलके या सियासी हलके, उनमें नई बाज़गश्त जो है खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि एक तो बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि कहीं क्योंकि ये जो निगरान सेटअप आया है मरकज में या सूबों में, उनमें जो लोग लाए गए हैं, मसलन सिंध में एक बंदा पीपल्स पार्टी का हामी नहीं है, जो हमने तज्जिया किया है, हमने जायजा लिया है। इसी तरह मरकज में भी या बलूचिस्तान में भी जो इस्टेब्लिशमेंट को सूट कर रहे हैं वो लोग लाए गए हैं। अब बाल जो है वो लगता है इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ क्या करेगी? पीडीएम की जमातों के साथ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ की जमातों के साथ क्या करेगी? उनके साथ ऑन बोर्ड है, उनको एतमाद में लिया गया है, या क्योंकि अभी तक सारी सियासी जमातें इस मौजूदा सेटअप पे, निगरान सेटअप पे खामोश भी हैं। मैं तो ये किसी दोस्त को कह रहा था कि मैंने कहा यार ये हैरानगी की बात है कि सिंध में मसलन पीपल्स पार्टी का एक बंदा नहीं है निगरान सेटअप में, लेकिन पीपल्स पार्टी मुतमईन है, पीपल्स पार्टी खुश है, पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज नहीं किया। ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर एक दोस्त ने कहा कि भाई मेरी इत्तला ये है, ये खबरें मैं सुन रहा हूँ कि ये जो निगरान आए हैं ये तब्दील होंगे, इनके बाद एक और निगरान सेटअप आएगा। हो भी सकता है। अगर मैं फिर सोच रहा था, मैंने कहा अगर ऐसा हो सकता है तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के साथ और पीडीएम की जमातों की मर्जी और मंशा के साथ, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये निगरान सेटअप लाया गया हो। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी भाई? अगर मतलब तब्दील करने की ज़रूरत फिर क्या है? एक ही निगरान सेटअप आना चाहिए। अभी केपीके है ना, इसमें पहले निगरान सेटअप जो आया था अब वो तब्दील किया जा रहा है। इसी तरह ये भी पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि निगरान सेटअप तब्दील किया जा रहा है। हुकूमतें तो चले, निगरान वज़ीर आज़म होता है, जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है या मुंतखब वज़ीर आला होता है या स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, उनको तो तब्दील किया जाता है, सदर ममलिकत को भी मुआखज़ा किया जा सकता है। लेकिन निगरान हमने माजी में कभी नहीं सुने। जब से ये निगरानों का सेटअप तो आया है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन निगरान तब्दील होंगे ये पहले नहीं हुआ। तो ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि निगरान तब्दील हो रहे हैं। तो ये जो निगरान आए हैं, मैं ये नहीं कह सकता, अभी फाइनल नहीं है कि ये वाकई ये कोई तब्दील होंगे या यही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का मामला भी रफड़े में है। वो भी शायद 3 महीने में। तो मैंने पहले आपको कहा था, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके आया था बहुत पहले, यानी ये जो मौजूदा ये जो हुकूमत गुजर गई, पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त मरदमशुमारी को नोटिफाई भी नहीं किया था, सीसीआई का इजलास भी नहीं बुलाया था। उससे भी पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिल के आया था, बड़ी डिटेल में डिस्कशन करके आया था। तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये खदशात जाहिर किए थे मौजूदा हुकूमत के, उस वक्त की हुकूमत के हवाले से, कि ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत शायद ये प्लान बना रही है कि मरदमशुमारी को नोटिफाई करके चले जाए। मरदमशुमारी नोटिफाई करके चले गए तो फिर हमारे हाथ कट जाएंगे, हम फिर मजबूर हैं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि नई मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन पर लाजिम हो जाता है, नहीं तो गैर कानूनी होगा। तो हमें मरदमशुमारी करनी पड़ेगी, ये मजबूरी होगी हमारी। फिर हमें 3-4 महीने और चाहिए होंगे। तो ये चीफ इलेक्शन, यानी ये जनवरी फरवरी तक इलेक्शन जा सकते हैं, मार्च भी हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की मुझे समझ में नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी भी नोटिफाई कराई, वजीर आजम या शहबाज शरीफ के साथ बैठे रहे, सीसीआई में कोई बाइकाट भी नहीं किया,
اور پھر اس کے بعد فوراً بلاول صاحب کا بیان بھی آیا، پھر شیری رحمان اور مختلف لوگوں کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن 3 مہینے کے اندر الیکشن کرائے، یہ ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ایک تحریک لانچ کرنے جا رہی ہے، ایک تحریک چلانا شروع کر رہی ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہوگا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ انتخابات 3 مہینے کے اندر ہونے چاہیے، اس سے ڈیلے نہ کیے جائیں، چاہے کوئی بھی رزلٹ آئے لیکن انتخابات 3 مہینے کے اندر۔ بھائی 3 مہینے کے اندر انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہونے تو چاہیے اصولی طور پر، قانونی طور پر، لیکن مردم شماری جو نوٹیفائی کر کے چلے گئے ہو اس کا کیا کرو گے؟ اس کا کوئی راستہ آئینی وہ بھی تو نکالنا چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا مطالبہ اور پی ٹی آئی کا مطالبہ وہ سیم لگ رہا ہے مجھے۔ پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر انتخابات کرائے جائیں، نون لیگ ڈیلے کرنے کے شاید حق میں ہے اندر خانہ، اور مولانا بھی اس کو ڈیلے کرنے کے حق میں ہے اندر خانہ، جو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ مولانا کا اتنا پریشر نہیں ہے، اتنی بڑی ڈیمانڈ مولانا نہیں کر رہے، کوئی شدت سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ 3 مہینے کے اندر انتخابات کرائے جائیں، نہ نون لیگ ایسی کوئی شدت سے مطالبہ کر رہی ہے، لیکن پہلے پی ٹی آئی کر رہی تھی شدت سے مطالبہ کہ 3 مہینے کے اندر انتخابات کرائے جائیں، نہیں تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی وہی مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ بھائی انتخابات 3 مہینے کے اندر، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کوئی احتجاج بھی کرے، کوئی تحریک بھی چلائے کہ انتخابات وقت پر 3 مہینے کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ اس پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ڈسکشن کی جا رہی ہے، لیکن پریشرائز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو، نگرانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیپلز پارٹی نکالنے کے لیے کنسیڈر کر رہی ہے کہ پریشرائز کیا جائے ان کو، تاکہ انتخابات ہر صورت میں وقت پر ہونے چاہیے، 3 مہینے کے اندر ہونے چاہیے۔ اور ڈیلے کرنے کا پلان جو تھا، شاید یہ اس وقت چیف صاحب کے ساتھ بھی، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی میرا ڈسکس ہوا تھا، سکندر سلطان راجہ کے ساتھ، کہ ایک تو یہ ان کا خیال تھا کہ بھائی ابھی عمران خان کا سحر ابھی باقی ہے لوگوں میں، یا عمران خان کی جو سحر تو نہیں ہے، ویسے تو یہ بغاوت تھی، بغاوت تو ظاہر ہے پارٹیاں تو دونوں ہوتی ہیں نا، جب ایک بندے نے کمپین چلائی ہے اور انہوں نے خود ہی اس کو لانچ کیا تھا، مالکان نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہ بندہ آگے ہاتھ سے نکل گیا، تو بندے تو ان کے ساتھ تھے، کارکنان بھی تھے ان کے ساتھ، لیکن اب اس کو چلنے میں ٹائم لگے گا، ابھی مزید اس بغاوت کو کچلنے میں ٹائم لگے گا۔ عمران خان کو تو اندر کر دیا، شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا سائفر کیس میں، اور اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا، عارف علوی بھی ریزائن کر کے چلے جائیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی، عارف علوی 9 ستمبر تک ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال، عمران دار جن کے لیے مشہور ہے، وہ 16 ستمبر کو چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ مجھے جو لگ رہا ہے پھر معاملہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کوشش کریں گے کہ آئین کی خلاف ورزی نہ ہو، اور آئین کی خلاف ورزی اب راستہ نکالنا پڑے گا نا، یہ بھی آئینی تقاضا یہ بھی ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات ہونے چاہیے، آئینی تقاضا یہ بھی ہے کہ جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو پھر نئی حلقہ بندیاں کرنا بھی لازم ہوتے ہیں، اس کے تحت انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں آئینی تقاضے ہیں اور یہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا سولوشن تو پھر عدالت نہیں نکالنا ہوگا۔ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے، قاضی فائز عیسیٰ تک جائے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اس پہ کوئی رائے دیں یا فیصلہ دیں، لیکن ابھی فی الحال الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں پر فوکس کر رہا ہے، اور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ انتخابات 3 مہینے کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ نہ ہو سکتا ہے
جو یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ نگران تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، نئے نگران آئیں گے، اور نئے نگران جو آئیں گے ان میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کا براہ راست شیئر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن یہ خبریں، یہ سوالات، یہ تھیوریز اور یہ خدشات یہ گردش کرنے لگے ہیں مارکیٹ میں کہ لیکن میرے لیے حیران کن یہ بات ہے کہ یہ جماعتیں چاہے خوش ہوں نہ ہوں لیکن خاموش ہے۔ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی، یہ تین بڑی جماعتیں ہیں نا، تینوں بڑی جماعتیں نگرانوں پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آن بورڈ ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ شاید نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان نے جو کچھ کر چکا ہے ابھی تک، فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے، فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو اداروں کے ساتھ جو عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اور اس ملک کے ساتھ، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان کے لیے کوئی گنجائش اب باقی رہتی ہے، یا عمران خان کو دوبارہ لانے کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، کیونکہ عمران خان کے حامی جو تھے، جو عمران دار فوجی تھے، عمران دار ججز کی طرح، ان کا بھی تقریباً فوج سے صفایا ہو چکا ہوا ہے، چند ہوں گے لیکن وہ شاید کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی کنٹرول عمران خان کے حامی لابی کے پاس نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے فوج میں، اسٹیبلشمنٹ میں، تو اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے۔ یہ نگران کنٹینیو کرتے ہیں، الیکشن وقت پر ہوتے ہیں، یا حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، یا قاضی صاحب کوئی اور فیصلہ دیتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ تھیوریز ہیں جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔